اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوتن، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا، اس جب کہ کالا انہوں نے کہا، لقوم ہی اپنی قوم کے لیے، آتاتون الفاحشات، کیا تاتون تم کرتے ہو، آتے ہو اس کام کی طرف، فاحشاتن جو بہائی والا ہے، پھر ما سبقاکم، ما نہیں سبقا پہلے، کم تم سے پہلے، بیہا اسے کیا، من احدن تم میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا، من العالمین ساری دنیا میں، انکم بے شک تم، لا تعتون بے شک تم جاتے ہو، الرجالا مردوں کے پاس، شہوتن شہوت رانی کے لیے، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ انتم تم ہو، قوم تم ایسی قوم ہو، مسرفون جو حد سے گزرنے والے ہیں، وما اور نہیں کانا تھا جوابا کوئی جواب، اور نہیں تھا کوئی جواب، قوم ہی ان کی قوم کے پاس، اللہ مگر ان کے قالو تو وہ بولے، اخرجوہم باہر نکال دیں گے ہم انہیں، من قریاتکم تمہیں اپنی بستی سے ہم نکال دیں گے، انہم بے شک یہ لوگ، اناسن یتطہرون بس یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں، فانجیناہ پس ہم نے نجات دی ہو انہیں، حضرت لوط کو، واہلہ اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے، ان کے اہل ان کی دو بیٹیاں تھیں وہ ساتھ تھیں، انہیں بچا لے، امرأتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس لیے وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، غرق ہونے والوں میں سے، کانت تھی من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، وَأَمْطَرْنَا اور برسایا ہم نے، علیہم ان پر، ماترا پتھروں کا می، اور ان پر ہم نے پتھر برسائے، فانظر پس دیکھو، کیفا کیسا کانا تھا، عاقبۃ انجام، مجرمین ان مجرم لوگوں کا یہ کیسا انجام ہوا۔ یہاں ایک دوسری قوم کا ذکر ہو رہا ہے جو دریائے اردن کی ترائی میں شام کے جنوب میں آباد تھی، ان کا پایا تخت صدوم تھا، یہ علاقہ بھی بڑا زرخیز اور شاداب تھا، میلوں تک پھل دار باغات کا سلسلہ چلا جاتا تھا، لیکن یہاں بسنے والی قوم بڑی کمینہ خصلت اور بد کردار تھی، سر محفل بد کرداریاں کرتے اور بجائے شرمانے کے اس پر فخر کرتے، راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیتے، اپنے مہمانوں کی ہر چیز چھین لینا ان کا پسندیدہ شغل تھا، ایسی گری ہوئی اور رذیل قوم کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے، آپ کے والد کا نام حران بن طارخ تھا، آپ کافی عرصہ تک حضرت خلیل کی معیت میں رہے، بعد میں انہیں اہل سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے وعظ سے وہ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے، ذرا دیکھو تو اس لوط کو اور اس کے چیلوں کو، بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، ہم ایسی رجعت پسند لوگوں کا وجود اپنی ترقی پسند معاشرہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، انہیں بیک زبان کہہ دو کہ اپنے زہد و تقدس سمیت یہاں سے تشریف لے جائیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی کوشش کارگر نہ ہوئی اور ان کی سرکشی اور نافرمانی بڑھتی ہی چلی گئی، تو ان پر آگ اور پتھروں کی ایسی تباہ کن بارش کی گئی کہ وہ بالکل خاک کے سیاہ بنا کر رکھ دیے گئے۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ ہے کہ اس کی بستیوں کو الٹ کر رکھ دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے حکم سے، اور انہوں نے پر زمین کے نیچے مارا اور الٹ کر انہیں رکھ دیا۔ آج بھی بحر مردار کو، جو اردن کے اسی علاقے سے بحر لوط کہا جاتا ہے، اور محققین کا خیال ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں قوم لوط پر عذاب نازل ہوا، اور آثار قدیمہ کے ماہرین کو اس بحیرہ کے گرد و نواح میں اس برباد شدہ قوم کے کچھ آثار بھی ملے ہیں۔ علاقہ صدوم کی تباہی کا زمانہ تازہ تخمینوں کے مطابق 2061 قبل مسیح ہے۔ اسلامی معاشرہ میں
کو اس اخلاقی پستی سے بچانے کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کا ارتکاب کرنے والے کے لیے سخت سزا تجویز فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے، جس کو قوم لوط کا فعل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کا قتل کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت خالد رضی اللہ نے آپ کی خدمت میں ایسے مجرم کی سزا کے متعلق خط لکھا۔ آپ نے سب صحابہ کو مشورہ کے لیے طلب کیا اور مسئلہ پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو سزا یہ ہے کہ مجرم کو تلوار سے قتل کر کے اس کی لاش جلا دی جائے۔ سب صحابہ نے آپ کی رائے کی تائید کی، چنانچہ خالد کو یہی لکھا گیا اور انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حاکم وقت کو اختیار ہے کہ مجرم کو ایسی عبرتناک سزا دے تاکہ کسی اور کو اس کے ارتکاب کی جرت نہ ہو۔